أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اما بعد ناظرین کرام، خلاصہ مضامین قرآن کے سلسلے میں آج ہمارا 13واں پروگرام ہے اور آج انشاءاللہ ہم 13ویں پارے کے مضامین کا جائزہ لیں گے۔ ناظرین کرام، 13ویں پارے کے آغاز میں سورہ یوسف جاری ہے، اور جیسا کہ آپ نے کل کے پروگرام میں سنا، حضرت یوسف علیہ السلام کے کردار کی پاکیزگی کی گواہی خود بیگمات مصر نے دی، اور پھر بیگمات مصر کے ساتھ ساتھ جو عزیز مصر کی بیوی تھی اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کی پاکیزگی کردار کی گواہی دی، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اس موقع پر اپنے خیالات کا اس طرح سے اظہار فرمایا جہاں سے 13ویں پارے کی ابتدا ہو رہی ہے۔ اس کا ذکر کرنے سے پہلے میں یہ عرض کرتا چلوں، ناظرین کرام، میں نے عرض کیا تھا کہ سورہ یوسف کوئی عشق و محبت کی داستان نہیں ہے، بلکہ یہ عظمت کردار کا قصہ ہے۔ اس کے اندر جتنے بھی کردار بیان کیے گئے ہیں، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کو ان تمام کرداروں میں سے نمایاں کر کے پیش کیا گیا ہے، اور نہ صرف نمایاں کر کے پیش کیا گیا ہے بلکہ یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام ہر موقع پر اپنے کردار کی پاکیزگی، اپنے کردار کی بلندی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا استحقاق رکھتے تھے، اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر مشکل میں اور ہر آزمائش میں کامیاب فرمایا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے علاوہ اس قصے کے اندر 8 یا 9 قسم کے کردار مزید بیان ہوئے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا اپنا ایک کردار ہے، اسی کہانی میں ایک کردار آپ کے والد گرامی حضرت یعقوب علیہ السلام کا ہے، اور اسی طرح ایک کردار آپ کے 9 ستیلے بھائیوں کا ہے، اور ایک کردار 10ویں ستیلے بھائی کا ہے، وہ جس نے کسی حد تک حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہمدردی کی تھی۔ اسی طرح ایک کردار عزیز مصر کی بیوی کا ہے، اور پھر دوسری جو بیگمات مصر ہیں ان کا بھی ایک کردار ہے۔ اسی طرح جو مصر کا عزیز تھا، عزیز مصر، اس کا بھی ایک کردار ہے، اور ایک آخری کردار شاہ مصر کا ہے جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بعد ازاں عزیز مصر بنایا۔ ناظرین کرام، انہی کرداروں میں ایک کردار وہ قافلے والوں کا بھی ہے جنہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالا اور انتہائی ادنیٰ قیمت میں بیچ ڈالا، اور ان کے بارے میں اللہ کریم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ وہ انتہائی لاپرواہ تھے اس بات سے، ان کو اس بات سے قطعاً کوئی سروکار نہیں تھا کہ یوسف علیہ السلام کتنی قیمت میں بک رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ان کو حضرت یوسف علیہ السلام بغیر کوئی قیمت ادا کیے ہاتھ آئے تھے۔ گویا حضرت یوسف علیہ السلام کی قیمت لگاتے وقت ان کو قطعاً آپ کی قدر و قیمت کا احساس نہیں تھا، اور اللہ تعالیٰ ان تمام حالات سے حضرت یوسف علیہ السلام کو انتہائی حفاظت کے ساتھ اس طرح آزمائشوں میں کامیاب فرما رہے ہیں کہ نہ صرف حضرت یوسف علیہ السلام ان آزمائشوں سے نکل رہے ہیں، بلکہ دن بدن اللہ تعالیٰ کی مدد سے، اقتدار کے حوالے سے اور دنیوی اعتبار سے بھی اعلیٰ سے اعلیٰ مناصب کی طرف جا رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، کہ اگرچہ میرے کردار کی پاکیزگی واضح ہو چکی ہے اور تمام لوگوں نے گواہی دے دی، وہی لوگ، وہی خواتین مصر جو حضرت یوسف علیہ السلام کے کردار پر طعن و تشنیع کر رہے تھے اور مختلف طرح کے الزامات لگا رہے تھے، انہوں نے خود ہی اپنی زبان سے یہ گواہی دے دی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے کردار کے اوپر تو قطعاً کوئی دھبا نہیں ہے۔ اس کے باوجود حضرت یوسف علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں اپنے نفس کو بھی بری نہیں کرتا، نفس تو ہمیشہ برائی کی طرف دعوت دیتا ہے، تو صرف اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے جو انسان کو برائی سے روکتی ہے۔ الا ما رحم ربی،
اللہ کی رحمت اگر کسی پہ ہو جائے تو کوئی شخص جو ہے وہ ہر طرح کی آزمائش سے پاکیزگی کے ساتھ نکل سکتا ہے۔ یہاں پہ ناظرین کرام جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ جو نفس کی طرف اشارہ فرمایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ کردار کی پاکیزگی اور کردار کی بلندی یہ نہیں ہے کسی شخص کو برائی کی طرف کشش ہو ہی نہ۔ اگر کسی کو برائی کی طرف کشش نہ ہو اور اس کا دل جو ہے وہ برائی کی طرف آمادہ نہ ہو تو ایسے شخص کا برائی سے بچنا یہ اس کی کسی قسم کی کوئی خوبی قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام جو ہیں، آپ کا نفس چونکہ آمادہ کر رہا تھا، عین فطری بات ہے کہ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس تو ہمیشہ برائی کی طرف دعوت دیتا ہے، برائی کا حکم دیتا ہے، الا ما رحم ربی، گویا حضرت یوسف علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کی رحمت خاص تھی جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اتنے بڑے بڑے الزامات سے انتہائی صفائی اور حفاظت کے ساتھ جو ہے کامیاب فرمایا۔ اس کے بعد ناظرین کرام کہانی تھوڑی سی آگے بڑھتی ہے، اور جب حضرت یوسف علیہ السلام کی گویا ٹریننگ کا پیریڈ، آپ کی مشقت کا دور بھی ختم ہوا، آپ کا تربیت کا دور بھی ختم ہوا، اور ایک بچے کو جو کنویں سے اٹھایا گیا تھا، اتنے تربیتی مراحل سے اللہ کریم نے گزارا کہ اب وہ ایک انتہائی اعلیٰ درجے کے انسان بن گئے ہیں۔ ایک تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے چونکہ نبوت عطا ہوئی تھی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے خواب کی حقیقت بیان کرنے کا فن عطا ہوا تھا، اس کے علاوہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو بصیرت عطا فرمائی تھی، یہ تو ساری وہبی چیزیں تھیں۔ اب دنیاوی اعتبار سے واقعات کی دنیا میں آپ کو تربیت کے ان مراحل سے بھی گزارا جا چکا ہے جو کسی بھی شخص کو بھرپور انداز میں اعلیٰ مناصب دینے کے لیے گویا تیاری ہو چکی ہے۔ اب ناظرین کرام، حضرت یوسف علیہ السلام کو شاہ مصر پیشکش کرتا ہے کہ میں آپ کو اپنے خاص بندوں میں شامل کرتا ہوں اور خاص امور کے لیے میں آپ کو مقرر کرتا ہوں۔ اس پر حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم۔ یہ بات پہلے واضح ہو چکی ہے کہ شاہ مصر کے خواب سے یہ بات معلوم ہو گئی تھی کہ اب آنے والے سالوں میں جو وسائل پیداوار ہیں، جو آمدن کے ذرائع ہیں، ان کی مینجمنٹ کرنا بڑا ضروری ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے خود ہی یہ فرما دیا کہ میرے اندر اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیتیں رکھی ہیں، اگر آپ نے مجھے کوئی عہدہ دینا ہے تو مجھے خزانے کا محکمہ ہے وہ مجھے دے دیں، اس لیے کہ میں خزانے کے محکمے کو ایک تو امانت داری کے ساتھ نبھاؤں گا، اور دوسرا یہ کہ میرے اندر وہ صلاحیت موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ صلاحیت دی ہے کہ میں اس کو مینیج کر لوں گا، اور جس طرح کی قوم کو ضرورت ہے اسی طرح سے میں پوری وہ مینجمنٹ اور منصوبہ بندی کر لوں گا۔ اس سے ناظرین کرام بہت سارے لوگوں نے یہ بات اخذ کی ہے کہ اپنے آپ کو کسی عہدے کے لیے پیش کر دینا حضرت یوسف علیہ السلام کے اس کردار سے ظاہر ہے کہ آپ نے بھی اپنے آپ کو عہدے کے لیے پیش کیا، اور اس پر پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ جو حدیث ہے جس میں آپ نے عہدہ طلب کرنے والے کی مذمت فرمائی ہے، اس کے ساتھ اس کا تعارض معلوم ہوتا ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، ان دونوں باتوں میں تطبیق یہ ہے کہ کوئی بھی شخص اپنے مقام سے اور اپنی حیثیت سے بڑا عہدہ طلب کرے، اس بات کی مذمت کی گئی ہے، اور اگر کہیں کوئی شخص اپنے حیثیت اور مقام کے مطابق، اپنی صلاحیت اور قابلیت کے مطابق کسی عہدے کے لیے مناسب سمجھا جا رہا ہو اور ان عہدوں میں سے یا ان مقامات اور مناصب میں سے کوئی شخص اپنے لیے کوئی منصب منتخب کر لے تو یہ بالکل دوسری بات ہے، یہ عہدے کی طلب نہیں ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہی کیا کہ آپ کو جب شاہ مصر نے امور مملکت کے لیے خاص کر لیا تھا اور کوئی نہ کوئی محکمہ، کوئی نہ کوئی عہدہ آپ کو دیا جانا لازماً قرار پایا تھا، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے تو صرف انتخاب کیا کہ مجھے محکمہ خزانہ دے دیجئے، اس لیے کہ میں اپنی جو صلاحیتیں پاتا ہوں وہ اسی کے مطابق ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم جو مختلف طرح کی ملازمتیں حاصل کرنے کے لیے یا مناصب حاصل کرنے کے لیے حکومت کو درخواست دیتے ہیں اور اس میں اپنی قابلیت بتاتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، البتہ اپنی حیثیت سے، اپنی قابلیت سے بڑھ کر کوئی عہدہ طلب کرنا، اس کی حدیث پاک کے اندر مذمت کی گئی ہے۔ اس کے بعد ناظرین کرام، حضرت یوسف علیہ السلام جب محکمہ خزانہ کے انچارج قرار پائے تو آپ نے اپنی
بصیرت سے جو منصوبہ بندی فرمائی وہ واقعتاً وہ اہل مصر کے لیے بڑی مفید ثابت ہوئی۔ آپ کے اس حسن کارکردگی کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ غلے کا انتظام بہترین طور پر اہل مصر کے لیے کر دیا گیا، بلکہ ارد گرد کے علاقوں کو بھی غلہ جو ہے وہ فراہم کیا گیا جب قحط کی صورت بن گئی۔ تو ظاہر ہے کہ جب ارد گرد کے علاقوں کو غلہ دیا جا رہا تھا تو اس کی شہرت دور دور تک پہنچی، اور فلسطین سے جو برادران یوسف تھے، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی تھے، وہ بھی غلہ تقسیم کیے جانے کی شہرت سن کر وہاں پہ آ گئے۔ اور ظاہر ہے کہ وہ غلہ مفت تو تقسیم نہیں کیا جا رہا تھا، اس کے لیے کوئی نہ کوئی قیمت وصول کی جاتی تھی۔ یہ لوگ اپنی قیمت لے کر آئے، جو بھی پونجی تھی یا نقدی تھی وہ لے کر آئے، اور آ کے انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے وہ غلہ طلب کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا کہ یہ میرے بھائی ہیں، لیکن وہ نہیں پہچان سکے۔ اللہ کریم نے فرمایا فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے تو پہچان لیا کہ یہ میرے بھائی ہیں، اور وہ نہیں پہچان سکے کہ یوسف ہے۔ ظاہر ہے وہ کیسے پہچانتے؟ انہوں نے تو یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک کر ان کا قصہ تمام کر دیا تھا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہوئی کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو ہیں وہ ان کو اقتدار نصیب ہو گیا۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا جو سگا بھائی تھا بنیامین، اس کو منگوانے کے لیے ایک ترکیب کی، اور ترکیب یہ کی، جب ظاہر ہے کہ حالات پوچھے اور ان بھائیوں سے کہ آپ کہاں سے آئے ہو اور کس طرح سے، تو انہوں نے جب حالات بتائے تو اس میں ذکر کیا ہوگا کہ ہمارا ایک اور بھائی بھی ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اگلی دفعہ جب آؤ گے تو اپنے بھائی کو لے کے آنا، اور اگر اپنے بھائی کو لے کے نہیں آؤ گے تو تمہیں آئندہ غلہ نہیں ملے گا۔ یہ لوگ واپس گئے تو انہوں نے جا کے جب حضرت یعقوب علیہ السلام سے ذکر کیا کہ ہم نے اپنے بھائی کو لے کے جانا ہے، تو ایک تو اس میں یہ بات ہوئی کہ عزیز مصر یعنی حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائی کو لانے کی شرط لگا دی تھی، شرط رکھ دی تھی کہ آئندہ غلہ نہیں ملے گا۔ اور دوسری بات حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ کی کہ آپ نے ان کی پونجی یا نقدی جو تھی وہ اپنے کارندوں سے کہا کہ وہ بھی انہی کے مال کے اندر واپس رکھ دیں، تاکہ ان کو وہاں جا کے جب وہ پونجی دیکھیں گے اپنی نقدی کہ ہمارے پاس نقدی بھی واپس لوٹا دی گئی ہے، تو یہ اس نقدی کی بنیاد پر دوبارہ غلہ لینے کے لیے واپس آ جائیں، ایسا نہ ہو کہ ان کے پاس اور کوئی نقدی نہ ہو اور یہ واپس نہ آئیں۔ بہرحال یہ تدبیر کامیاب رہی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بنیامین جو آپ کے سگے بھائی تھے، ان کو لے کر یہ بھائی دوبارہ مصر آئے غلہ لینے کے لیے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام نے آتے ہی اپنے بھائی کو بتا دیا کہ میں تیرا بھائی ہوں، قال انی انا اخوک فلا تبتئس بما كانوا يعملون، کہ ان کے کان میں بتا دیا کہ میں تیرا بھائی ہوں، تو نے پریشان نہیں ہونا، اب جو کچھ بھی آگے ہونے والا ہے یا جو کچھ اب تک ہوا ہے اس کے بارے میں کسی قسم کی پریشانی کا اظہار نہیں کرنا۔ ہوا کیا کہ جب اس دفعہ ان کو غلہ دیا گیا تو غلے کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک اور ترکیب فرمائی، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ہم نے ترکیب کی، کذالک کدنا لیوسف، ہم نے یہ منصوبہ بندی کی۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے الہامی رہنمائی سے یا وحی الہی کی رہنمائی میں یہ ترکیب کی کہ آپ نے اپنا جو پیالہ تھا جو اس کو ناپنے کا، غلے کو ناپنے کا کام بھی دیتا تھا، وہ پیالہ جو ہے اپنے کارندوں کے ذریعے ان کے سامان میں چھپا دیا۔ اور یہ کیا اس لیے کہ جو اس وقت کا بادشاہ کا دین تھا، یعنی جو بادشاہ کا قانون تھا مصر کا، اس کے مطابق کسی اجنبی کو وہاں رکھا نہیں جا سکتا تھا۔ تو آپ چونکہ اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھنا چاہتے تھے، اس لیے آپ نے یہ ترکیب کی اور اپنا جو غلہ ناپنے کا پیالہ تھا وہ انہی کے سامان میں، یعنی آپ اپنے بھائی بنیامین کے سامان میں رکھ دیا۔ اور جب وہ لوگ چلنے لگے تو پیچھے سے آواز لگانے والے نے آواز لگائی کہ ہماری جو ہے وہ ایک چیز غائب ہے، جو عزیز مصر کا پیالہ غائب ہے، اور لگتا یہ ہے کہ آپ لوگوں نے چوری کی ہے۔ وہ بڑے حیران ہوئے، انہوں نے کہا کہ ہم نے تو چوری نہیں کی، نہ ہم اس طرح کے لوگ ہیں، آپ ہمارا سامان چیک کر لیں۔ تو سامان چیک کیا گیا، اور سامان چیک کرنے سے پہلے یہ شرط رکھ لی گئی کہ اگر کسی کے سامان سے وہ پیالہ برآمد ہو جائے گا تو جس کے سامان سے پیالہ برآمد ہوگا اسی کو اس کے بدلے میں رکھ لیا جائے گا۔ یہ بات برادران یوسف کے ساتھ طے ہو گئی، اور اس کے بعد سامان کی تلاشی شروع کی، اور سامان کی تلاشی بھی اس طرح سے شروع کی گئی کہ پہلے جو ہے وہ دیگر بھائیوں کا سامان جو ہے وہ اس کی تلاشی لی گئی، اور آخر پہ حضرت یوسف علیہ السلام کا جو حقیقی بھائی تھا بنیامین، اس کی سامان کی تلاشی لی گئی اور اس میں سے وہ پیالہ برآمد ہو گیا۔ ناظرین کرام، یہاں پہ ایک بڑا نازک موقع
نفسیاتی اعتبار سے اور انسانی فطرت کے اعتبار سے، انسانی کردار کے اعتبار سے ایک اور بڑی نزاکت سامنے آئی، اور وہ یہ تھی کہ جب بنیامین کے سامان میں سے یوسف علیہ السلام کا وہ پیالہ نکل آیا اور وہ گویا چور ثابت ہو گئے، اب اس قانون کے اور اس شرط کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام کے اس بھائی کو یہاں رکھ لیا جانا تھا، تو اب ان کے بھائیوں نے یہ کہا کہ یہ جو چور نکلا ہے بھائی، تو اس سے پہلے اس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی، نعوذ باللہ من ذالک۔ انہوں نے پھر سے الزام لگا دیا اس شخص پر جس کا نام یوسف تھا، اور یوسف علیہ السلام اب گویا ان کے سامنے ایک حکمران کی حیثیت سے موجود ہیں، اور وہ نہیں جانتے کہ یہ وہی یوسف ہے، تو وہ کہتے ہیں ان یسرق فقد سرق اخ لہ من قبل، کہ اس نے اگر چوری کی ہے تو اس کا بھائی بھی چور تھا۔ اللہ اکبر۔ ناظرین کرام، جس بھائی پر یہ چوری کا الزام لگا رہے ہیں وہ بطور حکمران سامنے موجود ہے، لیکن کردار کی عظمت دیکھیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے قطعاً اس بات کا اظہار نہیں کیا، پوری پیشنس کے ساتھ، پورے صبر کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ، یوسف علیہ السلام پی گئے اور کوئی کسی بات کا اظہار نہیں کیا، وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ، اور ان کے سامنے اس بات کی قطعاً کوئی ظاہر نہیں کیا کہ میری کتنی تلخی ہے میرے اندر جذبات کی، یا نفسیاتی طور پر میں کہاں پہنچ گیا ہوں، اس کا قطعاً اظہار نہیں کیا۔ اور یہ بھی حضرت یوسف علیہ السلام کی، یعنی چوری کا الزام سن کر بھی حضرت یوسف علیہ السلام نے قطعاً اس بات کا ان کے سامنے اظہار نہیں کیا۔ اور جب یہ ثابت ہو گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بنیامین اب اس چوری کی وجہ سے، جو چوری کی ترکیب کی گئی تھی اس کی وجہ سے اب حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس رہیں گے اور رکھ لیے جائیں گے، تو اب انہوں نے برادران یوسف نے یہ کہا کہ آپ اس کی جگہ، یعنی بنیامین کی جگہ کسی اور کو رکھ لیں، اس لیے کہ ہم اس دفعہ تو بڑا پکا وعدہ کر کے ہیں اپنے والد گرامی کے ساتھ کہ ہم اس کی پوری حفاظت کریں گے۔ اور اس سے پہلے بھی چونکہ ایک واقعہ ہو چکا تھا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں بھی یہ لوگ جو ہیں بددیانت ثابت ہو چکے تھے، اور اب دوسری دفعہ یہ موقع ہو رہا تھا کہ حضرت بنیامین کو یہاں پہ رکھا گیا، تو اب گویا والد گرامی حضرت یعقوب علیہ السلام کا سامنا کرنا ان کے لیے مشکل تھا، اس لیے انہوں نے بہت منت سماجت کی، انا نراک من المحسنین، ہم آپ کو بڑا اچھا نیکوکار سمجھتے ہیں، تو آپ ہمارے اوپر ایک اور احسان کریں کہ کسی اور کو رکھ لیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس شخص نے چوری کی ہے اس کو ہم نہ رکھیں اور دوسرے کو رکھ لیں، کہ قال معاذ اللہ ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده انا اذا لظالمون، ہم تو ظالم ہو جائیں گے کہ بغیر قصور کے کسی کو اپنے پاس رکھ لیں۔ بہرحال وہ لوگ واپس چلے گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو جا کے جب خبر سنائی کہ ہم لوگ سچے ہیں، اور دیگر قافلے والوں سے پوچھ لیں جو ہمارے ساتھ گئے تھے وہاں پہ غلہ لینے کے لیے، دیگر بستیوں کے لوگ، وہ تمام گواہ ہیں کہ ہمارا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، بنیامین نے چوری کی تھی اور چوری کے الزام میں وہاں رکھ لیے گئے۔ یہ ساری باتیں انہوں نے کی، حضرت یعقوب علیہ السلام کو یقین دلانے کی کوشش کی، لیکن ناظرین کرام، یعقوب علیہ السلام یقین کریں یا نہ کریں، دونوں صورتوں میں سوائے غم کے اور کوئی صورت نہیں۔ پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کا غم تھا اور اب بنیامین کا غم، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فصبر جمیل عسى اللہ ان یأتینی بہم جمیعا، کیا کہہ سکتے تھے سوائے اس کے کہ وہ صبر کریں، اور انہوں نے پھر سے صبر کیا۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک عرصہ ہو گیا تھا، تو اب بنیامین کے چھن جانے سے ایک دفعہ پھر یوسف علیہ السلام کا غم تازہ ہو گیا، اور یہ کہا وقال یا اسفا علی یوسف، پھر سے یوسف علیہ السلام یاد آ گئے اور ہائے افسوس کہہ کے حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ کیا، اور پھر کہا انما اشکو بثی وحزنی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون۔ پھر جب لوگوں نے، آپ کے اہل خانہ نے آپ سے اس بات کا، اس آپ کے یوسف علیہ السلام کے تذکرہ کرنے کے رد عمل میں یہ کہا کہ آپ کو کیا ہے کہ آپ اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد بھی یوسف علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں، تو اس کے جواب میں آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم لوگ نہیں جانتے۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کے جتنے بھائی تھے ان کو یعقوب علیہ السلام نے پھر بھیج دیا اور کہا کہ تم نکلو اور بھاگو دوڑو، اور حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین دونوں کی تلاش کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں مایوس نہیں کرے گا۔ اور یہ بھی ساتھ فرمایا وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ،
اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں گویا تمہارے مقصد میں کامیاب کرے گا، تم جاؤ۔ اللہ کی رحمت سے تو صرف کافر مایوس ہوتے ہیں، اور پھر یہ لوگ بھاگتے دوڑتے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس مصر پہنچے، اور اس وقت تک یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ یوسف ہیں، اور انہوں نے اپنے بھائی بنیامین کو اپنے پاس رکھ لیا ہے۔ اب جب غلہ لینے کے لیے وہاں پہنچے تو ان کے پاس نقدی پونجی بھی کوئی نہیں تھی، انتہائی ناقص پونجی یا کم نقدی لے کر وہاں پہ پہنچے، اور انہوں نے آ کے منت سماجت شروع کر دی، گویا بھیک مانگنا شروع کر دیا حضرت یوسف علیہ السلام سے، اور کہا کہ ہمارے اوپر صدقہ کیجئے، ہم آئے ہیں، ہمارے گھر میں بھی بڑی مصیبت ہے، اور یہ ہماری پونجی بھی ناقص ہے، فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ، ہمیں پورا تول اور پورا ناپ، پورا پیمانہ، پورا غلہ دے دیجئے، اور ہمارے اوپر صدقہ کیجئے، وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا، ہمارے اوپر صدقہ کیجئے۔ گویا وہ ساری گھر کے جب حالات بتائے اور بھیک مانگی تو حضرت یوسف علیہ السلام کا دل بھی پسیج گیا۔ ظاہر اپنے گھر کی بات تھی، اہل خانہ کا معاملہ تھا، والد گرامی، بھائی، اور جتنا بھی معاملہ تھا وہ اپنے گھر کا تھا۔ اس پر حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون، کہ مجھے بتاؤ تو صحیح کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا۔ اب ظاہر ہے کہ عزیز مصر پوچھ رہا ہے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا، تو اس کا صاف مطلب یہ تھا کہ یہ کوئی شخص ایسا شخص ہے جو یا تو یوسف کو جانتا ہے یا پھر یہ خود یوسف علیہ السلام ہے۔ لہذا اب وہ لوگ پہچان گئے اور انہوں نے کہہ دیا قالوا ائنک لانت یوسف، آپ یوسف علیہ السلام ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں میں یوسف ہوں، اور یہ میرا بھائی ہے، اور ہم پر اللہ تعالیٰ نے احسان کیا ہے، اور قد من اللہ علینا، اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر احسان کیا ہے، اور ساتھ وہ کلیہ بتایا۔ یہ حیران رہ گئے بھائی کہ ایک وہ بھائی جس کو کنویں میں پھینکا تھا آج حکمران بن کے ان کے سامنے موجود ہے، تو یہ کس طرح ہوا کہ ایک بچہ جس کو کنویں میں پھینکا گیا تھا وہ آج کسی ملک کا حکمران بن گیا؟ کلیہ قاعدہ کیا ہے، کلید کامیابی کیا ہے، یہ حیران کن واقعہ کس طرح سے رونما ہوا؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ساتھ ہی یہ بتا دیا کہ پریشان اور حیران ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، اِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ قانون اور قاعدہ یہ ہے کہ جو شخص بھی تقوی اختیار کرے اور تقوی کی بنیاد پر پاکیزہ زندگی گزارے، وَيَصْبِرْ، اور تمام مشکلات کا مقابلہ صبر کے ساتھ کرے اور پوری زندگی میں ڈٹا رہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اللہ تعالیٰ ایسے نیک لوگوں کا، ایسے احسان کرنے والوں کا، محسنین کا اجر کبھی ضائع نہیں فرماتا۔ گویا یہ کلید کامیابی ہے، صبر اور تقوی۔ تقوی کیا ہے ناظرین کرام، اس کی لمبی تفصیلات سے قطع نظر میں ایک بات ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ تقوی حقیقت میں دوہرے احساس کا نام ہے، جس کا ایک پہلو یہ ہے کہ ہمہ وقت اس احساس میں انسان رہے کہ مجھ سے کوئی ایسا کام سرزد نہ ہو جائے جو میرے اللہ کی ناراضگی کا باعث بن سکتا ہے، اور دوسرا پہلو اس احساس کا یہ ہے کہ مجھ سے کوئی ایسا چھوٹے سے چھوٹا کام ہونے سے رہ نہ جائے جو اللہ کی رضامندی کا باعث بن سکتا ہے۔ گویا ہر دم اللہ کی ناراضگی سے بچنے کی فکر اور ہر دم اللہ کی رضامندی حاصل کر لینے کا شوق، یہ دوہرا احساس اگر موجود ہو تو اسی کا نام تقوی ہے، اور اسی کے مطابق اگر زندگی گزاری جائے تو ایسے لوگوں کو ہی متقین کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو اجر عطا فرماتا ہے۔ اور دوسرا آپ نے کلیہ بیان فرمایا وہ ہے صبر۔ صبر کیا ہے، اس کی بھی لمبی تفصیلات سے قطع نظر، صبر کا لفظی معنی روک لینا ہے، اور اپنے آپ کو ہر اس رد عمل سے روک لینا، کسی بھی صورتحال میں، کسی بھی طرح کے واقعے کے رد عمل میں اپنے آپ کو اس طرح سے روک لینا، اس فطری رد عمل کے اظہار سے روک لینا جو انسان کی فطرت اس وقت تقاضا کر رہی ہو، لیکن روک اس وجہ سے لینا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم یا اللہ کا حکم جو ہے وہ اس کو روک لینے کے بارے میں ہے، یعنی اللہ کے حکم کی وجہ سے اپنے آپ کو فطری رد عمل سے روک لینا۔ کسی موقع پر واویلا کرنے کو دل کر رہا ہو، اس لیے نہیں کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، یہ بھی صبر ہے۔ کسی موقع پر کسی مشکل میں ڈٹ جانا اور ٹکرا جانا، وہ بھی صبر ہے، کیونکہ اس وقت فطرت تقاضا کر رہی ہوتی ہے فرار کا،
اور اس لیے فرار نہ ہونا کہ اللہ کا حکم ٹکرا جانے کا ہے، یہ صبر ہے۔ گویا ہر طرح کے حالات میں تقوی اور صبر کی روش، یہ وہ کردار ہے ناظرین کرام جو انسان کو، بلکہ اکیلے انسان کو، جو بالکل بے وسیلہ اور بے سہارا انسان تھا، اس کو پورے ملک کی فتح اس کے سامنے لا کے رکھ دی۔ گویا ایک بندہ پورا ملک کیسے فتح کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ اپنی قدرت ظاہر کر دی حضرت یوسف علیہ السلام کے ذریعے سے، اور آپ یہ فرما رہے ہیں کہ اس میں کلیہ قاعدہ یہ ہے کہ انہ من یتق ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، کہ جو شخص تقوی اور صبر کی روش اختیار کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ دنیا آخرت کی یہ کامیابیاں عطا فرماتے ہیں۔ پھر آپ نے اپنے بھائیوں کو ہر طرح سے معاف فرما دیا۔ قال لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، اللہ تعالیٰ بھی تمہیں معاف فرمائے، میری طرف سے بھی تمہارے اوپر جو ہے وہ کسی قسم کا کوئی بار نہیں ہے، کوئی ملامت نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیض ان بھائیوں کی دی، اپنا کرتا اتار کے دیا کہ یہ لے جاؤ، اور میرے والد کو، وہ والد جو یوسف کے غم میں رو رو کے ان کی آنکھیں جو ہیں وہ ختم ہو گئی ہیں، ان کی بینائی ختم ہو گئی ہے، تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میرا کرتا لے جاؤ اور جا کے والد گرامی حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کو لگائیے گا، اس سے ان کی بینائی واپس آ جائے گی، اور پھر ان سب کو لے کر یہاں تشریف لے آئیں۔ گویا پورا خاندان جو ہے وہ فلسطین سے مصر شفٹ ہو جائے۔ اب یوسف علیہ السلام کی قمیض لے کر برادران یوسف مصر سے چلے ہیں، اور حضرت یعقوب علیہ السلام فلسطین میں بیٹھے فرماتے ہیں کہ مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ ناظرین کرام، انی لاجد ریح یوسف، میں یوسف علیہ السلام کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ تو اس پر گھر والوں نے پھر وہ مذاق اڑایا اور کہا قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، وہی پرانی بات پھر سے آپ کر رہے ہو، یوسف علیہ السلام ختم ہو گئے، اب کہاں سے اس کی خوشبو آ رہی ہے؟ اب اندازہ فرمائیے، بہت سارے لوگوں نے اس پر یہ تبصرہ کرنے کی کوشش کی ہے اور اس سے یہ مسئلہ اخذ کرنے کی کوشش کی ہے کہ نبی کے پاس علم غیب ہوتا ہے، اور نبی مصر سے کرتا چلا اور فلسطین میں نبی اللہ کے نبی یعقوب علیہ السلام کو خوشبو محسوس ہوئی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء کو غیب کی خبر ہوتی ہے۔ ناظرین کرام، یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ یعقوب علیہ السلام کو اس وقت تو نہیں پتہ چلا جب بستی کے قریب ہی کنویں میں یوسف علیہ السلام پڑے تھے، ان کو تو انہوں نے محسوس نہیں کیا، پورا یوسف قریب کے کنویں میں پڑا تھا، اس وقت تو خوشبو محسوس نہیں ہوئی، لیکن اب مصر سے صرف کرتا چلا ہے تو یوسف علیہ السلام کو خوشبو محسوس ہو گئی۔ فرق کیا ہے؟ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ صرف یہ ہے، کوئی نبی غیب نہیں جانتا، ہاں اللہ تعالیٰ بتا دے تو سب کچھ جان جاتا ہے، علم غیب صرف اللہ کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی چیز کی معلومات فراہم کر دے تو وہ ہو جاتی ہیں، وہ ان کو معلوم ہو جاتی ہیں۔ اگر یوسف علیہ السلام قریب کے کنویں میں موجود تھے، ان کی خبر نہیں دی گئی یعقوب علیہ السلام کو تو خبر نہیں ہوئی، اور جب کرتا مصر سے چلا ہے خبر ہو گئی تو اس کی خبر پہنچ گئی اور خوشبو یعقوب علیہ السلام کو محسوس ہونی شروع ہو گئی۔ بہرحال یوسف علیہ السلام کے اس کرتے کے پہنچنے پر بینائی واپس آئی یعقوب علیہ السلام کی، سارا خاندان جو ہے یوسف علیہ السلام کے حکم کے مطابق مصر پہنچ گیا، اور مصر پہنچ کر یوسف علیہ السلام کے دربار میں 11 بھائیوں نے اور والدین نے اس سجدہ تعظیمی کیا جو اس وقت کے درباری معمولات میں تھا۔ تو اس سجدے کے موقع پر آپ نے فرمایا ھذا تأویل رؤیای من قبل قد جعلھا ربی حقا، یہ ہے وہ میرے خواب کی تعبیر جو شروع میں خواب دیکھا تھا، جس کا تذکرہ سورہ یوسف کے آغاز میں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے گویا وہ خواب سچا کر دکھایا۔ اب اس موقع پر کردار کی بلندی ملاحظہ فرمائیے کہ یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے بھائیوں نے میرے ساتھ بہت برا کیا اور میں نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا، کسی قسم کا کوئی تانا نہیں، بلکہ یہ فرمایا کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان جو ہے اختلاف پیدا کر دیا تھا۔ ان نازغ الشیطان بینی و بین اخوتی، میرے بھائیوں میں اور مجھ میں شیطان نے سارا اختلاف پیدا کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ تو ہمارے اوپر ہمیشہ سے مہربان ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہوئی کہ آج ہم مل گئے ہیں، گویا نہ میرا کوئی قصور ہے نہ میرے بھائیوں کا قصور ہے، یہ تو صرف اور صرف شیطان کا قصور ہے، شیطان نے اختلاف برپا کیا۔ یہ کردار کی بلندی ہے، بجائے اس کے کہ بھائیوں کو تانا دیتے کہ آپ نے مجھے کنویں میں پھینکا تھا،
بلکہ فرماتے ہیں کہ سارا کام شیطان کا ہے۔ یہ سارا قصہ سنانے کے بعد اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک وما کنت لدیہم اذ اجمعوا امرہم وہم یمکرون۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی حقانیت بیان فرمائی جا رہی ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ تو اس وقت موجود نہیں تھے جب یہ سارے واقعات رونما ہو رہے تھے، تو اب اگر یہ سارے واقعات کی تفصیل آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں تو گویا یہ آپ کی رسالت کی حقانیت کی دلیل ہے کہ آپ نے وہ ساری باتیں جن کے آپ کوئی چشمدید گواہ نہیں ہیں، کوئی تاریخ کے اندر بھی نہیں لکھی ہوئی، لوگوں کو معلوم بھی نہیں تھا، اس سوال کا جواب کسی کو معلوم نہیں تھا عرب میں کہ جو بنی اسرائیل تھے وہ فلسطین سے مصر کیسے منتقل ہوئے، اور اس کا جواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بذریعہ وحی سکھایا گیا اور آپ نے یہ ساری کہانی ان کو سنائی۔ تو یہ فرمایا جا رہا ہے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی حقانیت کی دلیل ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ بتایا جا رہا ہے کہ صرف یہ ایک دلیل نہیں ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے سچا ہونے کا ثبوت ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اس کا ثبوت ہے، بلکہ بے شمار نشانیاں ہیں زمین میں اور بے شمار واقعات رونما ہو رہے ہیں۔ وَكَأَيِّن مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ۔ کتنی ہی نشانیاں، کتنے ہی واقعات صبح و شام ہر وقت ہمارے سامنے رونما ہو رہے ہیں جو ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی بھی حقانیت کی دلیل ہوتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا مظہر بھی ہوتے ہیں، توحید کی طرف بھی لے کے جانے والے ہوتے ہیں۔ لیکن فرمایا لوگوں کا رویہ، ہمارا رویہ وہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ۔ ہر نشانی دیکھتے ہیں لیکن اس سے گزر جاتے ہیں، اس طرح سے گزرتے ہیں کہ اس کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے، وگرنہ اگر توجہ کریں تو قدم قدم پہ توحید و رسالت کی نشانیاں موجود۔ اس کے بعد ناظرین کرام یہ بتایا جا رہا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا گیا کہ آپ اعلان فرما دیجئے قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي، کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اعلان فرما دیجئے کہ میرا منہج بھی حضرت یوسف علیہ السلام والا منہج ہے، میرے منہج اور یوسف علیہ السلام کے منہج میں کوئی فرق نہیں ہے، اور میں بھی منہج یوسف پر چلتا ہوں۔ اور جیسا کہ سورہ یوسف کے آغاز میں ناظرین کرام میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حالات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالات کی یکسانیت وہ وجہ ہے کہ سورہ یوسف کا نزول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس وقت ہوا جب آپ اور آپ کے ساتھیوں پر مصائب کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے۔ اب اس سورت کے آخر میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس پورے قصے میں اور جتنے بھی قصے قرآن پاک کے اندر بیان ہوئے ہیں ان کے اندر تمام عقل والوں کے لیے نشانیاں ہوتی ہیں۔ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، اہل عقل جو ہیں ان کہانیوں سے عبرت و نصیحت پکڑتے ہیں، باقی عام لوگ جو عقل کو استعمال نہیں کرتے وہ لوگ اس سے کسی قسم کی نصیحت نہیں لیتے۔ اور وہ نصیحت کیا ہے، اس پوری کہانی کا خلاصہ کیا ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ کامیابی اور ناکامی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور انسان کی تدبیر بھی نیک ہونی چاہیے، کردار بھی پاکیزہ ہونا چاہیے، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کامیابی ملتی ہے۔ تو دوسری بات یہ بھی ثابت ہوئی کہ اللہ کا کرنا پورا ہو کر رہتا ہے، لوگ جس طرح کی مرضی تدبیر کریں اللہ کی تقدیر بہرحال غالب آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ جس طرح سے کسی کو کرنا چاہتا ہے وہ پورا ہو کر رہتا ہے۔ تمام دنیا ایک طرف ہو جائے اللہ کی تقدیر غالب آتی۔ اور ایک آخری بات جو ثابت ہوئی وہ یہ کہ سیرت و کردار اور عقل و فہم اور کردار کی پاکیزگی و بلندی اور کردار کی عظمت اگر موجود ہو تو اکیلا آدمی پورے ملک کو فتح کر سکتا ہے۔ یہ وہ عبرت و نصیحت ہے سب سے بڑی جو حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے سے ملتی ہے۔ اس کے بعد ناظرین کرام سورہ الرعد ہے، سورۃ الرعد۔ سورۃ الرعد اگرچہ اس کو مدنی سورت شمار کیا جاتا ہے، لیکن اگر اس کے زمانہ نزول کا بنظر غائر جائزہ لیں تو اور اس کے مضامین کا جائزہ لیں تو سمجھ میں بات یہی آتی ہے کہ یہ مکی دور کے بالکل آخری ایام میں اس کا نزول ہوا ہے، اور اس کے مضمون کے اندر بھی کم و بیش وہی باتیں موجود ہیں جو سورہ ہود اور اس طرح کی دیگر جو اس زمانے میں نازل ہونے والی دیگر صورتوں کے اندر موجود ہیں۔
اور اس میں عقیدہ کی اسلامی عقیدہ کی وضاحت بھی کی گئی ہے، اور اس میں آسمانی اور زمینی عجائبات کے ذریعے سے قدرت الہیہ کا اظہار کیا گیا ہے، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ عالم انفس و آفاق میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی، اللہ تعالیٰ کی خالقیت کی، اللہ تعالیٰ کی قدرت اور حکمت اور تدبیر کی بے شمار نشانیاں ہیں۔ اسی مضمون پر جو ہے یہ پوری صورت مشتمل ہے، بلکہ یوں کہا جا سکتا ہے کہ اس کی پہلی آیت میں یہ جو کہا گیا کہ وَالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ الْحَقُّ، کہ تیرے اللہ کی طرف سے جو کچھ نازل فرمایا گیا وہ حق ہے، یعنی وحی الہی جو ہے وہ حق ہے۔ تو اسی ایک فکرے کے یا اسی ایک نقطے کے گرد جو ہے پوری صورت کا جو مضمون ہے وہ گھومتا ہے۔ اس کے بعد ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ کی صفت قدرت، صفت خالقیت اور صفت تدبیر کائنات، اس کا بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف انعامات کی تخلیق فرمائی، مختلف نعمتیں عطا فرمائیں، اور پھر فرمایا کہ جو لوگ اس سب کے باوجود انکار کرتے ہیں تو انکار توحید، انکار وحدانیت الہ اور انکار آخرت، یہ سب کا سب جو ہے وہ عذاب کا باعث ہے۔ اس کے بعد ناظرین کرام یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم ہی وہ واحد علم ہے جو محیط کلی ہے، عالم الغیب والشہادہ۔ اللہ تعالیٰ کا علم ہی ہے جو غیب اور ظاہر ہر چیز کے اوپر محیط ہے، اس کے علاوہ کسی کا کوئی بھی علم اس طرح سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ اور اس کے بعد یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، تدبیر اللہ کی ہے، تقدیر اللہ کی ہے، صفت خالقیت اس کی ہے، صفت رازقیت بھی اسی کی ہے، سارے معاملات اللہ تعالیٰ خود تدبیر کائنات فرماتا ہے، لیکن اس کی تدبیر بے سبب نہیں ہوتی۔ اس کا استحقاق حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رحمت کا استحقاق حاصل کرنے کے لیے ہر قوم کو کردار پیش کرنا پڑتا ہے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ تعالیٰ کسی قوم کو خود سے ان کی حالت نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنی حالت بدلنے پر تیار نہ ہو اور اپنی طرف سے کردار پیش نہ کریں۔ اس کے بعد ناظرین آیت نمبر 13 میں الرعد کا ذکر ہے، وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، کہ رعد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتا ہے۔ رعد سے کیا مراد ہے؟ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ رعد سے مراد تو کڑک اور گرج ہے، اور گرج بھی گویا اس کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان ہوتی ہے، اور بعض کا خیال یہ ہے کہ رعد ایک فرشتے کا نام ہے، اور رعد فرشتہ جو ہے اس کی آواز ہے جس کو ہم گرج اور کڑک سمجھتے ہیں۔ اور فرمایا وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ، اور یہ جو بجلیاں کڑکتی ہیں یہ سب اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے بھیجی ہوئی ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی ساری کائنات کی تمام تفصیلات میں تدبیر فرما رہا ہوتا ہے۔ اور فرمایا کہ جو اس طرح کا مدبر کائنات ہو، اس طرح کا خالق کائنات ہو، جس کی تمام صفات اس قدر محیط کلی ہوں، وہی اس قابل ہے کہ اس کو پکارا جائے۔ لہو دعوت الحق، ایسی ہی ہستی کو پکارا جانا چاہیے۔ اور جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دیگر لوگوں کو پکارتے ہیں، والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لہم بشیء، وہ کیسے جواب دیں ان کو جن کو بھی پکارا جائے۔ پھر اللہ کریم نے مثال بیان فرمائی ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارنا، غیر اللہ کو پکارنا، اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص منہ کھول کے پانی کو پکارے اور پانی سے کہے کہ تو آ کے میرے منہ میں داخل ہو جا، اور ظاہر ہے کہ منہ اگر کھلا ہوا ہو اور پانی آ کے کیسے داخل ہو جائے گا؟ الا کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ وما هو ببالغہ، ظاہر ہے پانی تو خود آ کے منہ میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو کوئی شخص اگر اس طرح سے غیر اللہ کو پکارتا ہے، دنیاوی خداؤں کو، خود ساختہ معبودوں کو پکارتا ہے، تو اس کی کبھی بھی پکار نہ سنی جاتی ہے اور نہ اس کے اوپر کبھی عمل درآمد ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد ناظرین کرام وہی مضمون بتایا جا رہا ہے کہ جو اہل ایمان ہیں اور جو اہل اللہ ہیں، ان کی نسبت ایسے ہی ہے جیسے کوئی اندھا اور دیکھنے والا ہو۔ اسی طرح ایمان اور کفر کی مثال، یا پھر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی مثال اور معبودان باطل کے تصور کی مثال، توحید اور شرک کی مثال، یہ ایسے ہی ہے جیسے اندھیرے اور نور کی مثال ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اس موقع پر وہی بات پھر سے دہرائی ہے کہ چے نسبت خاک را بعالم پاک، قل هل يستوي الاعمى والبصیر ام هل تستوي الظلمات والنور، کہ کس طرح سے اندھا اور جو بابصیرت ہے، بینا اور نابینا، وہ برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ اسی طرح اندھیرے اور روشنی، نور کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ اور پھر فرمایا کہ انسانیت میں سے
وہ انسانوں میں سے وہی لوگ رہتے ہیں، اس دنیا میں انہی کو قرار اور ثبات ملتا ہے جو لوگ دنیا کے لیے اور انسانیت کے لیے نفع بخش کردار پیش کرتے ہیں۔ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ نے زمین میں قرار دینے کے لیے، زمین میں اقتدار دینے کے لیے یہ ایک اصول بنایا ہے، وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ۔ اللہ تعالیٰ مثالوں کے ذریعے سے بات سمجھاتا ہے کہ دنیا میں یعنی کوئی بھی مسلمان جو حقیقی مومن ہے ہو نہیں سکتا کہ اس کی خوشبو جو ہے وہ ارد گرد تمام انسانیت تک نہ پھیل رہی ہو اور لوگ اس سے مستفید نہ ہو رہے ہوں۔ اس کے بعد ناظرین کرام یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ دو طرح کے کردار سامنے آتے ہیں۔ ایک وہ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی دعوت پر لبیک کہا، للذین استجابوا لربہم الحسنی، جنہوں نے اس دعوت کو قبول کر لیا ان کے لیے تو اچھائی ہے، بہترین بدلہ ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور وہ لوگ جنہوں نے اس دعوت کو قبول نہیں کیا، فرمایا اولئک لہم سوء الحساب ومأواہم جہنم، ایسے لوگوں کا حساب بھی بڑا برا ہے اور ان لوگوں کا ٹھکانہ بھی جہنم ہے، وبئس المہاد، اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ پھر فرمایا کہ وہ لوگ بچیں گے، یعنی اس جہنم سے وہ لوگ بچ سکتے ہیں، اور یہ پوری نصیحت جو ہے اور جو توحید کی دعوت ہے یہ وہ لوگ سمجھ سکتے ہیں۔ انما یتذکر اولو الالباب، یہ صرف اور صرف عقل مند اہل عقل جو ہے وہ اس پوری دعوت کو سمجھ کے اس سے نصیحت پکڑ سکتے ہیں۔ اور عقل مند کون ہیں؟ اس کے بعد اللہ کریم نے یہ تفصیل بیان فرمائی ہے، ان کی خصوصیات بیان فرمائی ہیں، 9 خصوصیات اس موقع پر بیان فرمائیں۔ اولو الالباب کون ہیں؟ الذین یوفون بعہد اللہ، پہلی خصوصیت ان کی یہ ہے کہ وہ لوگ عہد کو پورا کرتے ہیں، نہ صرف اللہ کے عہد کو بلکہ ہر طرح کے عہد کو، ولا ینقضون المیثاق، کسی بھی طرح کا وعدہ جو ہے وہ توڑتے نہیں۔ پھر فرمایا والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، وہ قطع رحمی نہیں کرتے بلکہ جن چیزوں کو، جن رشتوں کو ملانے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اس کو ملاتے ہیں۔ ویخشون ربہم، اپنے رب سے ڈرتے ہیں، خشیت الہی ان کے اندر ہوتی ہے۔ ویخافون سوء الحساب، اور یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر ایمان رکھتے ہوئے برے حساب کا خوف رکھتے ہیں کہ کہیں ان کا حساب جو ہے وہ بھی برا نہ ہو، کہیں وہ حساب کتاب میں پھنس نہ جائیں۔ پھر فرمایا والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، اور وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے زندگی میں کوئی بھی صورتحال درپیش ہو اس پر صبر کرتے ہیں۔ اور پھر فرمایا واقاموا الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ، اور وہ ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے علانیہ اور پوشیدہ ہر طرح سے خرچ کرتے رہتے ہیں۔ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، اور 9ویں بات یہ ہے کہ وہ برائی کو ختم کرنے کے لیے، اس کو دور کرنے کے لیے ہمیشہ نیکی کا سہارا لیتے ہیں، نیکی کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ اور پھر آگے جا کے فرمایا کہ جو یہ کردار نہیں رکھتے، یعنی جو یہ کردار رکھتے ہیں ان کے لیے تو جنت ہے، اور جو یہ کردار نہیں رکھتے اور اللہ کے عہدوں کو پورا نہیں کرتے، عہد شکن لوگ ہیں، ان کے لیے جہنم ہے، اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ فرمائے۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہی رازق ہے، اور دنیا کا رزق بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، آخرت کا رزق بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ دنیا کا رزق اگرچہ اللہ تعالیٰ کافروں کو بھی عطا فرما دیتا ہے لیکن یہ بہت کم عرصے کے لیے فائدہ ہے، اصل فائدہ آخرت کے رزق کا ہے۔ اس کے بعد ناظرین ایک بہت بڑی حقیقت آیت نمبر 27 کے اندر اللہ کریم نے 27 اور 28 کے اندر ارشاد فرمائی ہے، اور وہ حقیقت یہ ہے کہ ہر انسان کی شخصیت کے 2 پہلو ہیں۔ ایک پہلو ہے جو مادی اسباب سے اور مادی نعمتوں سے مستفید ہو کر خوشی محسوس کرتا ہے، اور ایک پہلو ہے روحانی پہلو، جس کے اندر جس کی طمانینت کے لیے اور جس کے اطمینان کے لیے اس کو روحانی خوشی کی ضرورت ہوتی ہے، اور مادی فوائد سے روحانی خوشی اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتی جب تک انسان اللہ تعالیٰ کی توحید کے ساتھ منسلک نہ ہو۔ اور کوئی شخص اگر مادی فوائد حاصل کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کی توحید کے ساتھ منسلک نہیں ہے تو اس کے شخصیت کے ایک پہلو کی تسکین تو ہو رہی ہے، اور دوسرا پہلو اس کا ساری زندگی کے لیے تشنا رہتا ہے۔ گویا ہر مادی فوائد حاصل کرنے والا آدمی اور ہر مادی وسائل رکھنے والا آدمی ضروری نہیں ہے کہ مطمئن اور خوش بھی ہو، اس لیے کہ خوشی اور اطمینان
جو حقیقی خوشی ہے وہ تو روحانی خوشی ہے، اور یہ اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتی جب تک کوئی شخص اللہ کی وحدانیت کے ساتھ منسلک نہ ہو جائے۔ اور فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اور اطمینان جو دلوں کا ہے وہ صرف مادی فوائد سے حاصل نہیں ہوتا، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ منسلک ہونے سے، اللہ کا ذکر کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا اہل تقویٰ کے لیے دائمی جنت ہے، اور جو لوگ دعوت نبوی کو ٹھکراتے ہیں ان کے لیے دنیاوی اخروی عذاب ہے۔ اس کے بعد ناظرین کرام آیت نمبر 39 کے اندر یہ بتایا کہ تقدیر جو ہے وہ بدل جاتی ہے۔ اس حقیقت کی نشاندہی کی گئی ہے کہ تقدیر کوئی ایسی فکسڈ چیز نہیں ہے جیسے عام طور پہ سمجھا جاتا ہے کہ تقدیر لکھ دی گئی اور قیامت تک جو کچھ ہونا ہے وہ ویسے ہی ہونا ہے۔ تو تقدیر میں کیا لکھا ہے ہم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، اللہ جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جو چاہتا ہے برقرار رکھتا ہے۔ وعندہ ام الکتاب، اصل کتاب تو اللہ کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ساری چیزیں ختم ہو سکتی ہیں، تقدیر بھی بدل سکتی ہے، اور جیسا کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ تقدیر سوائے دعا کے اور کسی چیز سے نہیں بدلتی، دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ تقدیر بھی بدل دیتا ہے۔ اس کے بعد ناظرین کرام سورت کے اختتام پر، یعنی سورۃ الرعد کے اختتام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات آپ کو تسلی دی جا رہی ہے کہ جو لوگ آپ کی رسالت کو نہیں مانتے آپ کو ان کی طرف زیادہ توجہ نہیں دینی چاہیے، اور ان کے لیے کوئی دلائل پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اللہ کی گواہی ہی کافی ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، کافر کہتے ہیں کہ آپ نبی نہیں ہیں، آپ مرسل نہیں ہیں۔ قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، اور فرمایا کہ آپ یہ اعلان فرما دیجئے کہ مجھے کسی اور گواہی کی، کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں، ایک اللہ جو میرا اللہ ہے، میرا خالق ہے جس نے مجھے بھیجا ہے، وہی میرے اور تمہارے درمیان گواہ کافی ہے۔ اس کے بعد ناظرین کرام سورہ ابراہیم ہے، اور سورہ ابراہیم یہ بھی مکی صورت ہے، اور اس کے مضامین دو بنیادی نکات کے گرد گھومتے ہیں۔ پہلا نقطہ وحدت انبیاء رسل ہے، یعنی یہ نقطہ ہے جتنے بھی نبی اور رسول گزرے ہیں ان کی دعوت ایک تھی، بنیادی نقطہ دعوت جو تھا وہ توحید تھا، اور پھر ان کے حالات بھی کم و بیش ایک جیسے رہے کہ امتیں ٹھکراتی رہیں اور نبی جو تھے وہ اللہ کے دین کی دعوت دیتے رہے۔ اور اس کے بعد دوسرا نقطہ یہ ہے کہ انعامات الہیہ جتنے بھی ہیں ان کے بارے میں بھی اقوام کے دو قسم کے رویے سامنے آتے ہیں۔ ایک رویہ ہے شکر کا کہ اللہ کی نعمتوں سے مستفید ہو کر شکر کیا جائے، اور دوسرا رویہ ہے ناشکری کا۔ شکر کا کیا فائدہ ہوتا ہے اور ناشکری کا کیا انجام ہوتا ہے، یہ بھی اس صورت کے اندر بتایا گیا ہے۔ ناظرین کرام صورت جو ہے وہ قرآن پاک کے نزول سے، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، گویا قرآن پاک کے نزول کا مقصد بیان کرنے سے اس صورت کا آغاز ہوتا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جو اس لیے نازل ہوئی ہے کہ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جائے۔ اور اس کے بعد فرمایا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، ایام اللہ کے ذریعے لوگوں کی تذکیر فرمائیے، لوگوں کو نصیحت فرمائیے۔ ایام اللہ سے کیا مراد ہے؟ ناظرین کرام ایام دن کو کہتے ہیں، اور ایام اللہ سے مراد وہ تاریخ انسانی کے سبق آموز واقعات ہیں جو گزشتہ اقوام پر گزرے ہیں، ان کے حالات بتا کر ان کے ذریعے سے گویا نصیحت کیجئے۔ گزشتہ اقوام کی کہانیاں صرف کہانی کے طور پر نہیں سنائی جاتی، بلکہ اس لیے سنائی جاتی ہیں تاکہ لوگ جو ہیں وہ نصیحت پکڑیں۔ اور اس پوری صورت کے اندر ان واقعات کے بیان کے ساتھ ساتھ یہ حقیقت واضح کی گئی ہے کہ جاہلیت کا اور توحید کا، یا توحید اور شرک کا ہمیشہ مقابلہ رہا ہے، اور یہ ازلی مقابلہ ہے اور تاریخ کے ہر دور میں رہا ہے۔ تمام نبی جو تھے وہ توحید کی دعوت لے کر آئے، لیکن تمام اقوام اور نسلیں جو تھیں وہ جاہلیت اور شرک میں مبتلا تھیں۔ تمام انبیاء کا بنیادی نقطہ دعوت جو تھا وہ توحید تھا، اور اہل ایمان کے لیے اللہ کی نصرت آئی۔ یہ تمام اقوام کے ساتھ، تمام نبیوں کے ساتھ یہ ہوا۔ اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی نصیب فرمائی، متکبرین اور مغرور لوگوں کو ناکامی ہوئی اور وہ تباہی و بربادی کا شکار ہو گئے، اور کفار کو عذاب آخرت جو ہے اس کی نوید سنائی گئی، اور مومنین کو اجر آخرت کی خوشخبری سنائی گئی۔ یہ ہیں وہ ناظرین کرام یہ اس پوری داستان کے بنیادی نکات۔ گویا ایمان و کفر کا یہ مارکہ تا قیامت جاری رہے گا، یہی وہ حقیقت ہے جو یہاں بتائی گئی ہے۔ پھر آیت نمبر 7 کے اندر فرمایا کہ اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہے کہ جو کوئی بھی اللہ کی نعمتوں کے رد عمل میں، اللہ کی نعمتوں سے مستفید ہو کے جو کوئی بھی شکر کا رویہ اختیار کرے گا، اللہ کا قانون یہ ہے
کہ لئن شکرتم لازیدنکم، تم اگر شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا فرماؤں گا، ولئن کفرتم، اور اگر تم ناشکری کرو گے، ان عذابی لشدید، تو میرا عذاب جو ہے وہ بہت سخت ہے۔ پھر فرمایا کہ نبی جتنے بھی آئے ہیں ان کی دعوت جو تھی وہ لا ریب دعوت تھی، اس کے اندر کوئی شک نہیں تھا۔ قالت رسلہم افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، کہ کیا اس اللہ میں کوئی شک ہو سکتا ہے جو زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اقوام ہمیشہ نبیوں کی دعوت کو ٹھکراتی رہیں اور اسی ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرتی رہیں کہ تم ہمیں اپنے آباء و اجداد کے دین سے ہٹانے کے لیے آئے ہو۔ ایک اور بنیادی اعتراض جو ہر نبی پر ہوا، اور اللہ کریم نے اس آیت نمبر 11 کے اندر بیان فرمایا ہے کہ تمام نبی جو تھے ان کے اوپر یہ اعتراض ہوا کہ تم بشر ہو، عام انسان ہو ہماری طرح کے، اور سارے نبیوں نے یہ کہا، قالت لہم رسلہم، سارے نبی یہ کہتے آئے، ان نحن الا بشر، ہاں یہی بات ہے کہ ہم ہیں تو بشر، مثلکم تمہارے جیسے، ولکن اللہ یمن علی من یشاء من عبادہ، لیکن یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ وہبی انعام ہے، اللہ تعالیٰ جس پر چاہے یہ انعام کر دیتا ہے، اس کو نبوت عطا فرما دیتا ہے۔ اس کے بعد ناظرین کرام، کفار کو جو قیامت کے دن عذاب ہوگا اس کی عبرت ناک کیفیت بیان کی گئی ہے کہ جو جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو فرمایا وہاں پہ ویسقیٰ من ماء صدید، جہنمیوں کو جہنم کے اندر جو جہنمیوں کا خون اور پیپ ہوگا وہ پانی کے طور پر پلایا جائے گا۔ تو ظاہر ہے کہ اس کو کیسے پیا جا سکے، یتجرعہ، گھونٹ گھونٹ کر کے وہ پینے کی کوشش کرے گا، ولا یکاد یسیغہ، ظاہر ہے وہ کتنا گرم ہوگا، آگ، جہنم کی آگ، اور انتہائی شدید گرم وہ خون اور پیپ ملا ہوا، وہ جو ایک جس کو آپ کہیں کہ ایک ملغوبہ، وہ پلایا جائے گا۔ اور قرآن کہتا ہے وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ، وہ اس کو گلے سے اتار نہیں سکے گا، اور اس کی کیفیت یہ ہوگی کہ ہر طرف سے ہر لمحہ یوں محسوس ہوگا کہ اس کے موت آ رہی ہے، وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ، لیکن جہنم میں چونکہ موت نہیں آنی، ہر لمحہ موت کا لمحہ ہوگا لیکن وہ مرے گا نہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے عذاب سے محفوظ فرمائے، اور فرمایا صرف یہ عذاب نہیں ہوگا، وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ، اس کے پیچھے اور بھی شدید ترین عذاب ہوگا۔ اس کے بعد ناظرین کرام آیت نمبر 24 اور 25 میں، اور پھر آیت نمبر 26 کے اندر دو طرح کے عقیدے، یعنی عقیدہ توحید اور عقیدہ کفر، اس کی مثال دی گئی ہے کہ عقیدہ توحید جو ہے اس کی مثال یعنی کلمہ طیبہ، پاکیزہ بات، جو عقیدہ توحید ہے اس کو کلمہ طیبہ کہا گیا، اس کی مثال ہے اس درخت کی سی ہے جس کی جڑیں مضبوط ہوں اور اس کی شاخیں آسمان تک پھیلی ہوئی ہوں، اور وہ اپنے رب کے حکم سے ہر وقت پھل دے رہا ہو، یہ عقیدہ توحید کی مثال ہے۔ اور جب کہ فرمایا کہ جو عقیدہ کفر ہے اس کی مثال یہ ہے کلمۃ خبیثۃ، جیسے کوئی ناپاک بات ہو، گندی بات ہو، یعنی کلمہ کفر ہو، کشجرۃ خبیثۃ، گندے درخت کی مثال ہے جو خبیثۃ اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار، جس کی جڑیں بھی کوئی نہیں ہے اور زمین کے اوپر سے اکھڑ گیا اور اس کو کوئی قرار نہیں ہے۔ فرمایا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے کفریہ کلمے، کفریہ عقیدے اور کفریہ اعمال کی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے بے شمار احسانات کا تذکرہ ہے، اور یہ بھی وحدانیت الہ کی طرف دعوت ہے۔ فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں تو اتنی ہیں جن کو تم شمار نہیں کر سکتے۔ تو ظاہر ہے جب اتنے انعامات دینے والی ہستی ہمارے اوپر موجود ہے تو اسی کی توحید کو قبول کرنا چاہیے اور اسی کی بندگی کے اندر آنا چاہیے۔ اس کے بعد ناظرین کرام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہے آیت نمبر 37 کے اندر، اور مکہ کے شہر کی عظمت ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اللہ یہ جو وادی غیر ذی زرع ہے، جب اسماعیل علیہ السلام اور آپ کی والدہ حضرت ہاجرہ کو وہاں چھوڑا گیا تھا تو پورے مکہ میں دور دور تک نہ کوئی آبادی تھی اور نہ کوئی ذی روح تھا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے کہ اللہ اس وادی کے مکینوں کو رزق بھی عطا فرما، اور پھر یہ بھی فرمایا کہ لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دے، فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، لوگوں کے دلوں میں اس شہر کی محبت ڈال دے تاکہ لوگ جو ہیں اس شہر کی طرف کھنچتے ہوئے آئیں اور اس کی آبادی بڑھ جائے۔ ناظرین کرام دنیا کائنات میں کوئی شہر ایسا نہیں ہے جس کے اندر اتنی آبادی ہو اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ اس شہر کی طرف آتے ہوں، یہ صرف اور صرف مکہ شہر ہے، اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی۔ ناظرین کرام سورہ ابراہیم کے اختتام پر اور اس پارے کے اختتام پر
یعنی 7 سورہ ابراہیم کی تکمیل ہو رہی ہے اور پارہ بھی مکمل ہو رہا ہے۔ کفار کو اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت کو ٹھکرانے والے اور نبیوں کی دعوت کو ٹھکرانے والے، ان کو عذاب کی وارننگ دی گئی ہے، اور یہ فرمایا گیا ہے کہ وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو ڈرا دیجئے، وارن کر دیجئے، تنبیہ فرما دیجئے کہ تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آنے والا ہے، پھر اس دن تم سے کوئی بہانہ جو ہے وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور پھر ساتھ یہ بھی کہا فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ، ایسا ہرگز خیال نہ کیا جائے کہ اللہ نے جو اپنے نبیوں کے ساتھ وعدے کیے ہیں ان وعدوں کے اندر وہ کبھی کسی طور وعدہ خلافی کرے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا، وہ سارے وعدے پورے ہو کر رہیں گے۔ اور پھر آگے بالکل اختتام پر عذاب کی کیفیت بیان کی گئی ہے کہ جو جہنمی جہنم میں جائیں گے تو ان کو زنجیروں میں جکڑا ہوگا، گندھک کی آگ کی ان کی قمیضیں ہوں گی، اور وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارُ، اور ان کے چہرے جو ہیں وہ آگ سے ڈھکے ہوئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ایسے عذابوں سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔